سورہ قصص مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا۔ پوری صورت تو مکی ہے مگر 4 آیتیں مدنی ہیں، جو الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہوتی ہیں اور لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہوئی، ہجرت کے وقت نازل ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ شریف سے جب باہر نکل گئے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 85 یہ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے، قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے۔ اس میں 88 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، 441 کلمات ہیں، 5800 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسیم میم، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یہ وہ کتاب ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ نتلو، ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا، یعنی سرزمین مصر میں اس کا تسلط تھا، اس کی حکومت تھی، اسے غلبہ تھا، اور وہ ظلم اور تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا، یا اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میری پوجا کرو۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، ان مصر کے رہنے والے لوگوں کو اپنا غلام اور اپنا تابعدار بنایا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، کمزور دیکھتا تھا۔ وہ کمزور لوگ بنی اسرائیل کے مسلمان تھے۔ فرعون یہ خیال کرتا تھا کہ کمزور ہیں تو ان کمزوروں پر یہ ظلم کرتا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، یعنی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا۔ اور بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا، تیری حکومت تباہ کر دے گا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا۔ اور یہ اس کی بہت زیادہ حماقت اور بے وقوفی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ کاہن سچے ہیں تو پھر بچوں کو قتل کرنے سے کیا فائدہ، جو بات ہونی ہے وہ تو ضرور ہوگی۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ کاہن جھوٹے ہیں تو ایسی جھوٹی باتوں کا کیا لحاظ کرنا چاہیے، اور پھر جھوٹی باتوں پر اعتبار کر کے قتل کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ کاہنوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے ملک کو، مجھے برباد کر دے گا۔ تو جب یہ سمجھتا تھا کہ کاہن سچے ہیں تو اب جو کچھ بھی کر لے یہ تو ہونا ہی ہے، تو بچے قتل کرنے سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ انتہائی بے وقوف شخص تھا، احمق تھا، کیونکہ اگر عقل ہوتی
تو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں جو زمین میں کمزور ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو پیشوا بنائیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتائیں اور لوگ نیکی میں ان کی اقتداء اور پیروی کریں۔ یعنی فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل جو کئی 100 سالوں سے کمزور تھے، ظلم و ستم کا شکار تھے، اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان کریں اور انہیں مقتدا بنائیں، پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے مال اور ان کی جائیدادیں بنی اسرائیل کے ان کمزور مسلمانوں کو ہم دے دیں، ہم نے یہ چاہا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، یعنی مصر اور شام کی حکومت دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، کہ بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کے ملک کا زوال اور ان کا ہلاک ہو۔ یعنی وہ ڈر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں برباد کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ انہیں دکھا دیں، جو وہ خطرہ محسوس کرتے تھے وہی خطرہ ان کے سامنے آیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز ہے، اور آپ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ یہ الہام کس ذریعے سے ہوا، اس میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے الہام فرمایا، ایک روایت ہے فرشتے کے ذریعے، اور ایک یہ کہ ان کے دل میں ڈال کر الہام فرمایا، ان کے دل میں یہ بات القا فرما دی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلا۔ چنانچہ وہ چند روز آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم سن چکے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو دائی بھی مقرر تھی اور فوجی بھی مقرر تھے۔ دائی کا کام یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس بچے کو وہ قتل کر دے اور قتل کرنے کے لیے فوجیوں کے سامنے پیش کر دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس نے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا اور وہ خون اس نے کپڑے پہ لگایا اور یہ جا کر فوجیوں کو دکھا دیا اور کہا میں نے بچہ قتل کر دیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چند روز تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں نہ موسیٰ علیہ السلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور آپ کی ہمشیرہ کے سوا کسی اور کو آپ کی ولادت کی اطلاع بھی نہ تھی۔ اب یہ جو دائی والی روایت ہے، اس کے مطابق دائی کو اس بات کی اطلاع تھی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرعون نے چاروں طرف فوجی پھیلائے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل میں کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی تو اس کے گھر پہ پہرا لگا دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حمل کو پوشیدہ رکھا، تو جو ولادت ہوئی وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جانتی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو کہ پڑوسی واقف ہو گئے ہیں اور وہ غمازی چغل خوری کریں گے،
فرعون کو اطلاع دے دیں گے اور فرعون اس بچے کے قتل کے در پہ ہو جائے گا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دے، یعنی دریائے نیل میں، بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے کے ڈال دے، اور اس بچے کے غرق ہونے اور ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ کر۔ وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم کر۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے، یہ بچہ تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 مہینے تک دودھ پلایا۔ جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ لکڑی کا صندوق آپ نے پہلے سے اس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، اس رات کی صبح کو اٹھا لیا، اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا۔ وہ کھولا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے، جو اپنے انگوٹھے کو چوس رہے تھے اور اس انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو، یعنی انجام یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوں گے کہ یہ فرعونیوں کے دشمن ہیں اور ان پر غم کا وہ باعث ہوں گے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، خطا کار سے مراد یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کے ہلاک کرنے والے دشمن کی انہی سے پرورش کرائی، کیونکہ جب فرعون اپنے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرے گا اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس سے زیادہ دکھ ہوگا کہ میں جس دشمن سے بچنے کے لیے اتنی کوشش کرتا رہا، 70,000 بچوں کو میں نے قتل کرایا، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کرائے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ بچہ میرے ہی محل میں رہا اور اس نے یہیں پرورش پائی۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی نے کہا، جبکہ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کے ورگلانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ جب وہ صندوق کھولا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فرعون نے خیال کیا، اسے سوچا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضرت آسیہ نے یہ بات کہی، حدیث شریف میں ہے، تفسیر مدارک میں موجود ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے جب کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے۔ انہوں نے اس بچے کی تعظیم کی، تعظیم کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا لیکن تعظیم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تعظیم پسند آئی اور حضرت بی بی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرماتا اور اسے بھی توبہ کی توفیق مل جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم اور ادب کس قدر باعث برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کا دامن تھام کے رہیں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو بے ادبی کرتے ہیں۔
لا تقتلوہ، تو اسے قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بہت نیک خاتون تھیں، انبیاء کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم اور کرم کرتی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ 1 سال سے زیادہ عمر کا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تو 3 مہینے تھی، لیکن آپ 1 سال اور 3 مہینے کا محسوس ہوتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہلاک کر دیا جائے گا، تو یہ تو پچھلے سال پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معلوم نہیں کہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے۔ اگر مصر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتا اور یہ بچہ مصر کے بچوں میں سے ہوتا تو تیرے تو اتنے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، وہ ضرور تجھے اطلاع دے دیتے۔ تجھے تو جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، تو یہ بچہ مصر کا معلوم نہیں ہوتا، بنی اسرائیل کا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو ہزاروں جاسوس تیرے گھوم رہے ہیں، وہ ضرور اطلاع دیتے۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے اور فرعونیوں نے مان لی۔ وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے، اس سے جو انجام ہونے والا تھا اس سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ جوش محبت مادری میں، جو ماں کی محبت کا جوش ہوتا ہے، اس میں آپ بے قابو ہو گئیں جب آپ نے یہ سنا کہ ان کے بیٹے فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں۔ ان کا عادت لتبدی بھی، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی۔ یعنی جوش محبت مادری میں، ماں کی محبت کے جوش میں وہ زور سے پکار اٹھتی، واہ ابنا واہ ابنا، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے۔ لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر، یعنی اگر ہم اس کے دل پر صبر کو نازل نہ کرتے تو وہ یہ راز کھول دیتے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے، جو وعدہ ہم کر چکے ہیں کہ تیرے اس فرزند کو تیری طرف ضرور واپس لائیں گے۔ تو ہم نے ان کو دھارس بندھائی، انہیں جس وعدے پر یقین تھا وہ وعدہ ان کی نظر میں پیش نظر تھا، لہذا انہوں نے صبر کیا۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ کہا کہ حال معلوم کرنے کے لیے جاؤ فرعون کے محل میں، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ یعنی وہ محل میں پہنچ کر تھوڑے فاصلے پر جہاں لوگ کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام ہیں اور مختلف عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ کو قبول نہیں کرتے۔ تو آپ کسی مقام پر کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھتی رہیں، اور وہ لوگ یہ غافل تھے، وہ نہیں سوچ سکے کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور یہ اس کی نگرانی کرتی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں، ان میں سے کسی کی چھاتی آپ نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی۔ اب انہوں نے موقع پایا۔ فقالت، تو وہ بولی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں بتا دوں
حل ادلکم کیا میں تمہیں بتا دوں علی اہل بیت ایسے گھر والے یکفلونہ لکم کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں وہم لہو ناصحون اور وہ اس کی خیر خواہ ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ جب انہوں نے کہا بلا کے لاؤ تو وہ اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے روتے تھے۔ فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلاتا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں، آپ نے اپنی والدہ کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آیا اور آپ نے ان کا دودھ منہ میں لیا۔ فرعون نے کہا تو اس بچے کی کون ہے کہ اسے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بولیں میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے بچے کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ اپنے مکان پر موسیٰ علیہ السلام کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اس وقت انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا ضرور نبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا ذکر فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پھیرا لوٹا دیا، کئی تقر عینها تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن اور غم نہ کھائے، ولتعلم ان وعد اللہ حق اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور شک میں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے۔ دودھ پینے کا زمانہ 2 سال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں 1 اشرفی سونے کا سکہ 1 اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ سورہ قصص کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔